सरकार बगदाद हजूर सैयद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की मस्जिद से नमाज अदा करके बाहर तशरीफ लाए तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। अलबत्ता आप बचपन में नहीं खेल सके, लेकिन आप बच्चों को खेलता हुआ देखकर बहुत खुश होते थे। अभी आप ज्यादा दूर नहीं गए थे कि बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया, कुछ बातें करना शुरू कर दी। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि जो नूरानी चेहरे वाले हैं हम उनसे कोई फरमाइश करते हैं। इन बच्चों में से चंद एक बच्चे ने खदशा जाहिर किया कि ये बुजुर्ग हमें डांटेंगे, लेकिन कुछ इनमें समझदार बच्चे थे जो गौस पाक की सीरत को जानते थे। गौस पाक के साथ उलमा इकराम की बहुत बड़ी जमात भी मौजूद थी और एक बच्चे ने कहा कि हम आपकी सीरत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर फरमाइश को पूरा करते हैं, उनको कभी नहीं टालते। एक बच्चे ने कहा हम इनसे अपनी मनपसंद चीज मंगवाते हैं जो बहुत लजीज और मीठी हो। एक बच्चे ने आगे बढ़कर हजूर सैयदना गौसे आजम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया। आपने बड़े प्यार से उसके सर पर दस्ते शफकत रखा और बच्चे से कहा तुम बिला झिझक जो बात कहना चाहते हो कहो, बोलो। उस बच्चे ने कहा हजूर मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे कुछ मांगूं, क्या आप मुझे फलां जलेबी वाले से जलेबी ला कर दे सकते हैं? मैं चला जाता लेकिन मेरी खेलने की बारी आ रही है, अगर मैं चला गया तो मेरी बारी निकल जाएगी, इसलिए आप मुझे जलेबी लाकर दे सकते हैं। हजूर सैयदना गौसे आजम बगदाद के सबसे बड़े वली थे। आपके मुरीदीन, आपके हादिमीन हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहते थे, आपके लिए जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थे। वो बच्चे भी आपके रुतबे को देख रहे थे। एक मुरीद ने आगे बढ़कर कहा हजूर मैं इसको जलेबी ला कर देता हूँ, आप क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? लेकिन हजूर शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा इस बच्चे ने मुझसे कहा है जलेबी लाने को और मैं ही इसको लाकर दूंगा। आप उस जलेबी वाले के पास पहुंचे जो कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था, आपको देखकर बहुत खुश हुआ। हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने उससे जलेबी खरीदी। उस शख्स ने भी खुशी खुशी आपको जलेबी थमा दी। वो शख्स तकरीबन 70 साल का था। उसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो काफी अरसे से परेशान था, कोई गाहक उसकी दुकान पर नहीं आता था, इसलिए वो बहुत परेशान था। इस परेशानी के आलम में उसने एक शख्स से बात की तो उसने हजूर सैयदना गौसे आजम के बारे में उसको बताया कि वो बहुत बड़े वली हैं, जो भी उनसे दुआ करवाता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। हजूर मैं कई रोज से आपका इंतजार कर रहा था, मुझे मालूम था आप जरूर इस तरफ से आएंगे। हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं इधर से आऊंगा? हजूर अरसा हुआ है मेरा कारोबार यूं ही ठप पड़ा है, कोई ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आता। मैं इस उम्र में भी दुकान चलाता हूँ, दुकान चलाने पर मजबूर हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में ही मुझे औलाद से नवाजा है और इसकी कफालत का कोई जरिया नहीं। मैं इसलिए परेशान था कि इनको कैसे पालूंगा, इनकी कफालत कैसे करूंगा। मैं बहुत परेशान था, इसलिए मुझे एक बुजुर्ग मिले, इराक में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो एक छोटा सा फकीर हूँ, तुम हजूर सैयदना गौसे आजम के पास जाओ, वो जिसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर करते हैं। उसने मुझसे कहा क्या तुम गौसे आजम को नहीं जानते? मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो उसने मुझे आपके बारे में बताया। हजूर मैं कई रोज से आपको तलाश कर रहा था। हजूर उसने मुझे बताया कि तुम गौस पाक को नहीं जानते, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो जिसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर करते हैं, उसका बेड़ा पार हो जाता है। शख्स ने मुझसे कहा तुम गिलान चले जाओ, इसलिए मैं आपकी तलाश में इधर आ गया हूँ और आज आप खुद मेरी दुकान पर तशरीफ ले आए हैं। हजूर आपके आने से कैसा नूर आ गया है, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे कारोबार में तरक्की अता फरमाए, मेरी परेशानियां दूर कर दे। मुझे अपने बीवी बच्चों की बहुत फिक्र है। हजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे। हजूर सैयदना गौसे आजम ने जलेबी ली और बच्चे को दी।
حضور وہاں سے جانے ہی والے تھے کہ دوسرے بچے نے کہا، حضور اس کو جلیبی لا کر دی ہے تو مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ کے مریدین کو غصہ آیا، وہ کہنے لگے کہ آپ بار بار جلیبی لینے جائیں گے، اب جلیبی لا کر بچوں کو دیں گے۔ لیکن سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بچوں نے مجھ سے ہی کہا ہے جلیبی لانے کو اور میں ہی ان کو لا کر دوں گا۔ آپ نے باری باری سب بچوں کو جلیبی لا کر دی۔ آپ کے مریدین نے کہا، حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، اس لیے آپ کے ہم خادم ہیں، ہم آپ کا کام کریں گے۔ لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس حکمت کو نہیں جانتے۔ آپ نے باری باری سب بچوں کو جلیبی لا کر دی، وہ مزے سے کھانے لگے اور آپ کے لیے دعا کرنے لگے، حضور آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت حکمت والے ہیں۔ حضور ہم نے جس قدر آپ کے بارے میں سن رکھا تھا، آپ اس سے بھی زیادہ صحیح ہیں، اس سے بھی زیادہ مہربان ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم بچوں کی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مسکرا دیے۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے اپنے مریدین سے کہا، نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ مریدین اور آپ نماز پڑھنے چلے گئے۔ کافی دن گزر گئے۔ آپ کے مریدین آپ کی اس بات کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ جلیبی والا ایک ٹوکرا جلیبیوں کا اپنے سر پر رکھا ہوا اور لے کر آ گیا اور آپ کو دعائیں دینے لگا، حضور آپ کی وجہ سے میرا ٹھپ کاروبار تھا وہ چل پڑا ہے، میرے گھر میں جو فاقہ کشی تھی وہ آپ کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، میں بہت خوش ہوں اور میرے بچے بھی بہت خوش ہیں۔ اب مریدین کو پتا چلا کہ اس جلیبی جو بچے بار بار منگوا رہے تھے، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ نکالا ہے پہلے ڈوبے ہوئوں کو، نکالا ہے پہلے ڈوبے ہوئوں کو، اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ ایک مائی نے عرض گزاری سی، ایک مائی نے عرض گزاری سی، بیڑی ڈوب گئی سونے ساری سی، گھر جا کے تو یارمی پکا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، گھر جا کے تو یارمی پکا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، پھڑ مرشد پاک دی باں تے نبی جی دے گھر جائیں گی، میں منگتی ہاں سرکار دی کسے کم دی نہ کار دی، میں منگتی ہاں سرکار دی کسے کم دی نہ کار دی، بس ہر دم اے ہو پکار دی، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک 90 سالہ بوڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت رحمت اللہ علیہ میں عرض کیا، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا ایک لوٹتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی تھی، دلہا دلہن کو نکاح کر کے لے کر اسی دریا کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی، دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو آج 12 برس بیت چکے ہیں، مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں، یہ روزانہ یہاں آ کر دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ ابھی چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا تو بےتاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تحیر کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تحیر خلاف تقدیر نہیں، ہم چاہتے تو ایک حکم کے کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، مگر حکمت سے 6 روز میں پیدا ہوئی۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 برس بیت چکے ہیں، اب نہ کشتی باقی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ دریائی جانور کھا چکے ہیں، ذرے ذرے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام پذیر نہیں ہوا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں سطح آب پر کنارے آ لگی۔ وہ خوشی خوشی حضور غوث اعظم سے دعائیں لے کر گھر پہنچ گئے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار آ کر مسلمان ہوئے اور دستہ حق پر اسلام قبول کیا۔ نکالا ہے پہلے ڈوبے ہوئوں کو،
نکالا ہے پہلے ڈوبو ہوں کو اب ڈوبتو کو بچا غوث اعظم۔ حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی کی یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی برصغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت حضرت امام اہل سنت رضاخان بریلوی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو آپ رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ روایت نظر سے نہیں گزری مگر زبان پر مشہور ہے، اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں ہے، اس کا انکار نہ کیا جائے۔ اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ حضرت کبیر الدین جو ڈوبی ہوئی بیڑی والے تھے، دلہا تھے، ان کا مزار گجرات میں ہے۔ ان کا نام حضرت کبیر الدین شاہدولہ دریائی ہے، اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ پاکستان کے صنعتی شہر گجرات میں ان کا مزار ہے۔ انہوں نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اس قدر خدمت کی کہ انہوں نے حضرت کبیر الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ دین اسلام پھیلاتے پھیلاتے گجرات تک پہنچ گئے اور یہیں پر سکونت اختیار کیا اور وفات پائی۔ لیلا 11ویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، لیلا 11ویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، پڑ مرشد پاک دی باں تے نبی جی دے گھر جائیں گی۔ ایک مائی نے عرض گزاری سی، بیڑی ڈب گئی سونے ساری سی، گھر جا کے تو 11ویں پکا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ میں منگتی ہاں سرکار دی کسے کم دی نہ کار دی، میں منگتی ہاں سرکار دی کسے کم دی نہ کار دی، بس ہر دم ایہو پکار دی، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، لیلا 11ویں والے دانا تے ڈوبی ہوئی تر جائیں گی۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ رحمت اللہ علیہ کے اس دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ نجات پانے کی جگہ ہے، پس میں اس بارگاہ میں ایک لڑکا طلب کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ تو سرکار بغداد نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ عالیہ میں دعا کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز عطا کرے جو تو چاہتا ہے۔ وہ آدمی روزانہ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے لگا اور قادر مطلق کے حکم سے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ وہ شخص لڑکی کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور رحمت اللہ علیہ، آپ نے تو لڑکے کے متعلق عرض کیا تھا، یہ لڑکی ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کو لپیٹ کر گھر لے جاؤ، پھر پردہ غائب سے قدرت کرشمہ دیکھو۔ تو وہ حسب ارشاد اس کو لپیٹ کر لے آیا، دیکھا تو قدرت الہی سے، حکم الہی سے لڑکی کے بجائے لڑکا دیکھا، لڑکا اس کو پایا۔ اس کرامت کو آج کل کے مطابق دیکھا جائے تو بہت سی لڑکیاں لڑکا بنتے ہوئے ہم آج کل اخباروں میں دیکھتے ہیں، ٹی وی پر اور نیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی لڑکیاں لڑکا بنتی ہیں اور بہت سے لڑکے لڑکیاں بنتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ شیخ خضر حسنی موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں تقریباً 13 سال تک رہا۔ اس دوران میں نے دیکھا آپ کی بہت سی کرامت، اور ان میں سے میں نے ایک دیکھا کہ ایک مریض جس کو طبیب نے لا علاج قرار دے دیا تھا، لا علاج قرار دے کر بھیج دیا تھا، وہ آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا، آپ اس کے لیے دعا کرتے، وہ شفا یاب ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتا، آپ اس کے لیے دعائیں صحت فرماتے، اس کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اللہ عز و جل اسی وقت اس مریض کو شفا فرماتے، صحت عطا کر دیتے۔ ایک عورت کی فریاد، آپ رحمت اللہ علیہ کا مدد فرمانا۔ حضرت عزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کرسی پر تشریف فرما تھے کہ ایک عورت سیدنا حضرت شیخ عبد القادر کی مرید ہوئی
उस पर एक फासिक शख्स आशिक था। एक दिन वो औरत किसी हाजत के लिए बाहर पहाड़ की तरफ गई। पहाड़ की गार की तरफ गई तो उस फासिक शख्स को इसका इल्म हो गया। वो भी इसके पीछे पीछे हो लिया, हत्ता कि उसको पकड़ लिया। वो इसके दामने अस्मत को नापाक करना चाहता था। औरत ने बारगाह गौसियत में इस तरह इस्तगासा किया, अलगयास या गौसे आजम, अलगयास या गौसे सकलैन, अलगयास या शेख मोयुद्दीन, अलगयास या सैयदी अब्दुल कादर। उसी वक्त हजूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में वुजू फरमा रहे थे। आपने उसकी फरियाद सुनकर अपनी खड़ाओं, लकड़ी के बने हुए जूते होते हैं, उनको गार की तरफ फेंका। खड़ाओं उस फासिक के सर पर लगनी शुरू होगी, हत्ता कि लग लग कर वो मर गया। वो औरत आपकी नालैन मुबारक लेकर हाजरत हिदमत हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में सारा वाकया बयान किया। गौस पाक वलियों के वली हैं, हमने पेश कर रही हूँ। जो पसंद आई हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। मजीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए, गौस पाक की अजमत के लिए, गौस पाक की सीरत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।